میرا آج کا لیکچر جو ہے نا ہمارا آخری حصہ ہے تشکیل پاکستان کا، اور اس کے مشقی معروضی اور سبق کے اہم عبارات کو ہم نے دیکھنا ہے۔ اور اب اس میں دیکھیں، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے یہ بے حد نازک وقت تھا۔ مسلمانوں میں کہنے کو کئی سیاسی جماعتیں تھیں، لیکن مسلم لیگ جو سن 1906 میں قائم ہوئی کبھی جاگتی کبھی سوتی، مطلب جیسے اب ہیں تو ویسے ہی تھے پہلے بھی۔ اس کے بعد سن 1919 کے ہنگامہ خیز سال میں جماعت العلماء بنی۔ اس میں مختلف جماعت کے جو عالم فاضل لوگ تھے ان کو اکٹھا کیا گیا۔ سن 1929 میں خدائے خدمت کار اور مجلس احرار کا قیام عمل میں آیا۔ اس میں بھی ہندوؤں کے لیے مسلمانوں نے ایک مجلس قائم کی، اور اسی سال میں نیشنلسٹ مسلمانوں نے بھی اپنی کانفرنس منعقد کی۔ سن 1937 میں جب کانگریس برسر اقتدار آئی، کانگریس ہی جو تھی، اس نے مسلمانوں کی قومی ہستی کو ختم کرنا چاہا، یعنی کہ اس کو بالکل ہی سرے سے ملیہ میٹ کرنا چاہا۔ تو سوال پیدا ہوا کہ مسلمان اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ اس خطرناک وقت میں مسلم لیگ کی قیادت جس زبردست شخصیت کے ہاتھ میں تھی، یعنی کہ اب یہاں کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح کا۔ اس نے کانگریس کے چیلنج کو دلیری سے قبول کیا۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے جو ایک طرف سیاسی بات چیت میں انگریزی حکومت اور کانگریسی لیڈروں کے ساتھ پورے اترے، اور دوسری طرف اپنی لاجواب شخصیت کے بل پر ایک پروپیگنڈا اقلیت کو ایک مستقل قوم بنانے میں نمایاں طور پر کامیاب ہوئے۔ اکتوبر سن 1937 میں لکھنؤ میں آل انڈیا مسلم لیگ کے 25ویں جو تھی سالانہ اجلاس سے اسلامی ہند کی تاریخ بیدار کا ایک نیا دور شروع ہوا، یعنی کہ اسلامی ہند کی تاریخی بیداری کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ چنانچہ 23 مارچ سن 1940 کو مسلم لیگ نے لاہور میں پاکستان کے قرارداد منظور کی، یعنی کہ جو ہمارے 23 مارچ جب ہمارے پاکستان کو الگ کرنے کا جو ایک بنایا گیا تھا منصوبہ، اس کو منظور کیا گیا۔ مسلمانان ہند کے لیے ہندوستان کے ایک حصے میں ایک خود مختار حکومت اور ایک جداگانہ آزاد وطن کے قیام کا شاندار منصوبہ باندھا۔ اس سے مسلمان قوم میں زندگی کی ایک برقی روح دوڑ گئی، یعنی کہ برقی لہر اٹھی ان میں۔ اب وہ محض تحفظات و ماریات کی سائل نہ رہی، یعنی کہ ان کی جو رعایتیں تھیں یا حقوق تھی صرف اس کی سائل نہیں تھی، بلکہ ایک علیحدہ مستقل آزاد قومیت کے دعوے دار بن گئی، جس کی ایک اپنی جدا حکومت ہو، ایک اپنی جدا تہذیب اور اپنا جداگانہ وطن ہو۔ پاکستان کی تجویز کے بعد اس منصوبے کو تفصیل سے مکمل کرنے کی ضرورت پیش آئی، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ ہے تو اس پہ حکمت عملی بھی قائم کی جائے، اس کو بنایا بھی جائے، تو ضرورت پیش بھی آئی اس کی۔ چنانچہ سن 1944 میں معاشی مسئلے، اب معاشی بھی مسئلے ہمارے پاکستان میں شروع سے ہی رہے ہیں، ابھی پاکستان بنا نہیں تھا اور ہمارے معاشی مسئلے تب سے ہی ہیں، غور کرنے کے لیے ایک تعمیری کمیٹی وضع کی گئی، یعنی کہ بنائی گئی۔ تعلیمی مسئلے کے لیے ایک تعلیمی کمیٹی بنی، اور دیگر اہم مسائل کے لیے مصنفین کی ایک کمیٹی بنائی گئی۔ سن 1944 میں پنجاب میں مسلم لیگ اور یونینسٹ وزارت میں جھگڑا پیدا ہو گیا، یعنی کہ مسلم لیگ اور یونینسٹ وزارت میں جھگڑا پیدا ہو گیا، اور بمبئی میں گاندھی اور جناح کی ملاقات ہوئی جو کہ ناکام رہی۔ سن 1945 میں شملہ کانفرنس میں کانگریس اور لیگ کو پھر اکٹھا کیا گیا، مگر کچھ نتیجہ نہ نکلا، یعنی کہ اب یہ دیکھیں کہ ان دو قوموں کو الگ رکھنے میں کن کن ملکوں کا کردار ہے۔ برطانیہ کا بھی ہے، انگریزوں کا بھی ہے، مختلف ملکوں کا کردار یہاں دیکھا ہے ہم نے۔ آخر حکومت ہند نے نئے انتخابات کا اعلان کیا اور کہا کہ برطانوی مزدور حکومت کے پیش نظر ہندوستان کو خود اختیاری حکومت دینا ہے۔ نئے انتخابات میں جو سن 1945 سے 46 کے موسم سرما اور بہار میں ہوئے، ہندوؤں میں کانگریس اور مسلمانوں میں مسلم لیگ پورے طور پر کامیاب ہو گئی۔ اتنے میں برطانوی حکومت نے سن 1946 میں پہلے ایک وفد کو اور پھر ایک وزارتی مشن کو ہندوستان بھیجا تاکہ یہاں کی سیاسی گتھی کو سلجھائے۔ مشن نے ہندوستان کی حکومت کے لیے ایک نئی اسکیم پیش کی، لیکن مشن کی کانگریس نواز پالیسی سے ناراض ہو کر مسلم لیگ نے اسکیم کو ٹھکرا دیا
اور گو آخر کار وہ بھی مرکز کی عارضی حکومت میں شریک ہو گئی۔ لیکن ادھر نہ صرف کانگریس اور لیگ میں بات بات پر اختلافات رونما ہوئے، بلکہ ملک بھر میں جا بجا ہندو مسلمان میں شدید فرقہ وارانہ مناشقات اور فسادات برپا ہو گئے، یعنی کہ آپس میں ان کی لڑائی جھگڑے اور چھوٹی چھوٹی بات پہ فسادات بڑا رخ اختیار کرتے گئے۔ کانگریس نے مسلم لیگ سے باعزت سمجھوتہ کرنے سے انکار کر دیا۔ برطانوی حکومت نے پہلے یہ اعلان کیا کہ وہ کسی ایسے دستور کو ملک میں نافذ نہیں کرے گی جس پر دونوں بڑی جماعتوں کا اتفاق رائے نہ ہو۔ پھر فروری سن 1947 میں یہ فیصلہ کیا کہ برطانیہ جون سن 1948 تک ہندوستان کو خالی کر دے گا، یعنی کہ انہوں نے ہندوستان سے جانے کا سوچ لیا۔ جنوری سن 1947 میں پنجاب میں مسلم لیگ کی ایک زبردست تحریک اٹھی جس میں مردوں اور عورتوں نے یکساں حصہ لیا اور جو صرف ایک ماہ جاری رہ کر بہت نتیجہ خیز ثابت ہوئی۔ برطانوی حکومت اس سے متاثر ہوئی اور اسے یقین ہو گیا کہ اسلامیہ نے ہند کے جو قومی مطالبے کو اب دیر تک معرض التوا میں نہیں رکھ سکتا، یعنی کہ اس کو بہت دیر تک ٹال نہیں سکتا۔ ادھر پاکستان کے مخالفین نے ملک بھر میں فرقہ وارانہ فسادات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اب یہاں دیکھیں پاکستان کے فرقہ وارانہ فسادات پہلے سے ہی جاری و ساری ہیں جو آخر سال تک جاری رہا، اور جس کے ضمن میں ایک منظم سازش کے تحت 8-10 لاکھ بے گناہ مسلمانوں کو بے رحمی سے تعطیق کر دیا گیا، یعنی کہ انہیں قتل کر دیا گیا۔ اسی دوران میں برطانیہ نے 3 جون کو ہندوستان اور پاکستان کی آزادی کے متعلق اپنا نیا منصوبہ شائع کیا، جس کے مطابق 15 اگست سن 1947 کو دونوں ملکوں میں 2 علیحدہ خود مختار حکومتیں قائم ہو گئیں۔ اب دیکھیں پاکستان اور ہندوستان ایک ہی دن آزاد ہوئے، 15 اگست کو، ہم مناتے ہیں 14 اگست۔ یوں اسلامی ہند کے 10 کروڑ فرزندان توحید کی تنظیم اور قربانیاں پھل لائیں اور مشرقی و مغربی ہند میں مشرقی مغربی پاکستان کی بنیاد پڑی۔ پاکستان کے قیام سے نہ صرف ہندوستان کے بر اعظم اور ایشیا میں بلکہ ساری اسلامی دنیا میں ایک ایسی قوت آفرین تغیر رونما ہوا جس کے غیر معمولی نتائج کا دنیا بھی صحیح طور پر اندازہ نہیں کر سکتی۔ ادھر یہ امر پاکستان کی ملت اسلامیہ پر روز بروز واضح ہو رہا ہے کہ اگر اسے اپنی اور دنیا کی طرف اپنا اسلامی اور انسانی فرض ادا کرنا ہے تو پاکستان کی حکومت لازمی طور پر اسلامی جمہوریت کے ترقی پر اصولوں پر قائم ہوگی، ٹھیک ہے، جس میں مسلم اور غیر مسلم دونوں سے مساوی سلوک کیا جائے گا۔ اب یہاں انہوں نے جمہوریت کے طور پر نئے ملت اسلامیہ پر جو اصول قائم کیے وہ یہ تھے کہ مسلم یا ہوں غیر مسلم دونوں کو مساوی، دونوں کے ساتھ برابر کے سلوک کیے جائیں گے، جس میں بڑے بڑے سرمایہ دار بھی ہوں گے بلکہ غریب کارکن سب ایک جیسے، جو ان سب سے ایک جیسا سلوک کیا جائے گا، جس میں عورت کے حقوق اور اس کی شخصیت محفوظ ہوگی، جس میں دولت ادھر تمام لوگوں میں مناسب طور پر تقسیم ہو کر ادھر بیت المال میں جمع ہو کر عوام الناس کا خود غرض عمرہ نے بچایا معیاری زندگی بڑھانے کے کام آئے گی۔ مسلمانوں کا نصب العین اسلام ہے، وہ اسلام نہیں جس کا ڈنکا متعلق العنان بادشاہوں اور خود غرض عمران نے بجایا، بلکہ وہ اسلام جس کا حامل قرآن ہے، یعنی کہ قرآن میں جس اسلام کا ذکر ہے اس کے ذریعے ہم نے اپنے ملک کو لے کر چلنا ہے۔ یہ اصول قائم ہو رہے تھے جب پاکستان بنا، جس نے صرف اندیکھے خدا کے آگے سر جھکانا سکھایا، وہ اسلام جس کا نمونہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عہد میں مسلمانوں کی زندگیوں میں نظر آتا ہے۔ وہ سچائی، وہ دلیری، وہ خود اعتمادی، وہ انکسار و امن پسندی، وہ محنت و مساوات، وہ صبر تقوی، وہ مسلم و غیر مسلم سب کی خدمت، سب کے حقوق کا تحفظ، سب سے رواداری اور محبت، یہ ہے پاکستان کے مسلمانوں کا نصب العین۔ ہمارے قومی شاعر نے اپنے قوم کے ہر فرد پر خوب روشن کر دیا ہے۔ پرے ہیں چراغ نیلی فوم سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے، یعنی کہ وہ کہہ رہے کہ پرے ہیں چراغ نیلی فوم سے منزل
مسلمان کی ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے، یعنی کہ جس کے گرد ستارے گھومتے ہوں وہ کارواں تو ہے، مسلمانوں کو وہ جگا رہے ہیں، اس میں قوم کے فرد کو روشن کر رہے ہیں۔ لیکن اب تو اور ہی معاملات ہیں۔ کارنامہ اسلام، اب اس میں بیٹا دیکھیں اہم عبارات کون کون سی ہیں سبق کی۔ اب یہاں عبارت نمبر 8 تک ہم نے کر لیا تھا، عبارت نمبر 9 آپ کے پیج نمبر 12 پہ ہے۔ پاکستان کے قیام سے بالکل لاسٹ والا پیراگراف، پاکستان کے قیام سے نہ صرف ہندوستان کے بر اعظم اور ایشیا میں بلکہ ساری اسلامی دنیا یہاں سے لے کر یہ اینڈ ہو رہا ہے معیار زندگی بڑھانے کے کام آئے گی، عوام الناس کا معیار زندگی بڑھانے کے کام آئے گی، یہاں تک اینڈ ہو رہا ہے۔ پھر عبارت نمبر 10 ہے مسلمانوں کا نصب العین اسلام ہے، یہاں سے لے کر آپ کا جو لاسٹ پیج ہے اس کا سب سے رواداری اور محبت، یہ ہے پاکستان کے مسلمانوں کا نصب العین، یہاں تک ہے۔ اب اس کی مشی معروضی دیکھیں، واقعات کے سامنے درست سن لکھیے۔ اب یہاں دیکھیں سن کون کون سے ہیں۔ سید احمد بریلوی نے سکھوں کے خلاف جہاد کا آغاز کیا، کس سن میں کیا؟ 1826 میں۔ جنگ بلقان و طرابلس یہ کب ہوئی؟ سن 1912 میں۔ علی گڑھ کالج یونیورسٹی کے درجے تک پہنچا، کب پہنچا؟ سن 1920 میں۔ جامعہ عثمانیہ کا شاندار ادارہ قائم ہوا، کب ہوا قائم؟ سن 1918 میں۔ قائد اعظم کے 14 نکات کب ہمارے سامنے آئے؟ سن 1929 میں۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کا نفاذ کب ہوا؟ سن 1935 میں، 1935۔ پنجاب میں مسلم لیگ کی آزادی کی تحریک کب قائم ہوئی؟ سن 1947 میں، جب ہمارا پاکستان آزاد ہوا تھا۔ اب یہ دیکھیں آپ کی پوری تشکیل پاکستان میں کن کن شخصیات کا اہم کردار ہے، کانگریس اور مسلم لیگ کا آپس میں کیا اختلافات تھے اور کس وجہ سے فسادات قائم ہوئے، اور پاکستان ہمارا کس بنیاد پر آزادانہ اور جداگانہ حیثیت کے طور پر قائم ہوا، اور ہماری بنیاد کب ڈالی گئی پاکستان کی، اور اس سب کے بارے میں اس سبق میں ہم نے پڑھا ہے۔ اور یہ بیٹا آپ کا اہم ترین آپ کا یہ سبق ہے، اس کو اچھے طریقے سے آپ نے کرنا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔